والصلاة والسلام على رسوله الأعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور فرماتے ہیں میرے امام اللہ کی سرکابہ قدم شان ہے. انسان ہی انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. دل کی عطا گہرائیوں سے گلہائے تبریک نظر ہے. بانی و محتمین و ناظم اعلیٰ دارالعلوم الدراسات الاسلامیہ تاج الشریعہ کے تمامی معلمین متعلمین فارغین اور بالخصوص معاونین، الحمدللہ آج آپ کے علاقے کے اس مدرسے کی یہ حسین تقریب دستار حفظ و عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. عزیزان گرامی اوقات، میں دردمندانہ مخلصانہ آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، لیکن بہت چند حضرات نے میری دعوت پر لبیک کہا اور جس طرح کی ہماری آپ پر چھائی ہے، جو تساہلی میں دیکھ رہا ہوں، جو غفلت آپ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے اس رد عمل پر بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جب سے اے مسلمانوں تمہاری آوازیں پست ہوئی ہیں بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں. تمہارے منہ میں جو زبان ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ہے، غیبت کرنے کے لیے ہے، گالیاں دینے کے لیے ہے یا فلمی ڈائلاگ بولنے کے لیے ہے؟ تو آؤ امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، اے امام اہل سنت ہمارے منہ میں زبان کیوں ہے؟ تو امام جواب دے رہے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، سبحان، دہن میں زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے. اور جس دارالعلوم کے جلسے میں ہم شرکت کر رہے ہیں
اور جس ذات سے یہ دارالعلوم منسوب ہے، یعنی میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان نے جب اس لب و لہجے کو اپنایا تو پھر یوں ارشاد فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ کچھ بولے، آپ کچھ بولیں تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی بولنے میں مزہ آئے گا، ہے نا؟ ایسا تاثر نہ دیں کہ یہ محفل قبرستان میں ہو رہی ہے، جس کو شہر خاموشہ بھی کہتے ہیں، کہ وہاں سے کوئی آواز، کوئی ریپلائی نہیں آتا۔ تو الحمدللہ یہ زندوں کی محفل ہے، بے شک، تو زندہ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور پھر سبحان اللہ کہنے پر میری تعریف نہیں ہے، نہ ہی جو ہمارے مہمان عالم دین آئے ہیں ناگپور کی سرزمین سے فیض تاج الاولیاء لے کر، سبحان اللہ، الحمدللہ مولانا فخر الدین مصباحی صاحب، اور نہ ہی ان کی تعریف ہے، نہ ہی مولانا مسرور صاحب کی تعریف ہے، نہ ہی یہ ناظم اجلاس کی تعریف ہے، اور نہ ہی یہ مدرسے کے جو محتمم اعلیٰ ہیں مولانا ممتاز صاحب، ان کی تعریف ہے، بلکہ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور سبحان اللہ کہنے پر جو نیکیاں ہیں، جو ثواب ہے، اس پر ایک بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن موضوع رہ جائے گا بس عقل مند را اشارہ کافیس، جو اشارہ دے دیا گیا ہے اس کو آپ سمجھیے اور عمل کیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہلکی سی بیداری آئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر اور بیداری پیدا ہوگی۔ تو ابھی ایک میں شعر کے ذریعے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، درود پڑھو اس قرینے سے، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا چلے آئے مدینے سے۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ روح پرور اجلاس عظمت قرآن اور دستار حفظ سے موسوم ہے۔ عظمت قرآن، سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں، قرآن یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اور جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور یہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے سورہ بقرہ، اور سورۃ الکوثر یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ پورے قرآن شریف میں جملہ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن شریف میں جملہ کتنی صورتیں ہیں؟ بولیے، 114 صورتیں ہیں، اور 6666 آیتیں، 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، 6666۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ سب قرآن کی انفارمیشنز ہیں، لیکن اپن اس سے بہت دور ہو گئے۔ کون سے فلم میں کتنے گانے ہیں یہ یاد ہے، کون سا گانا ہٹ ہوا یہ یاد ہے، کون سا گانا کہاں ریکارڈ کیا گیا یہ یاد ہے، کس سن میں ریکارڈ کیا گیا یہ یاد ہے، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ یاد ہے۔ تو ہم جدھر دلچسپی لے رہے ہیں وہ ہم کو یاد رہ رہا ہے، اور جدھر سے دلچسپی ختم ہو گئی وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، اب یہ گانے فلموں کی دلچسپی ختم کرو اور قرآن شریف سے دلچسپی لو، قرآن شریف سیکھو، قرآن شریف سیکھو، قرآن شریف سکھاؤ، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھاؤ۔ حضرات یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، جس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ لیکن آج
معاملہ کیا ہے؟ ٹھن ٹھن گوپال، قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، تجوید کے ساتھ بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ غفلت ہے ہماری، یہ قرآن سے دوری ہے ہماری۔ مسلمانوں، جہاں سے جاگو گے وہیں سے سویرا ہوگا۔ آج جو تم نے قرآن شریف کو برکت کی کتاب مان کر، جزدانوں میں لپٹ کر، اسے سجوں پہ، تابدانوں میں، محرابوں میں، الماریوں پر سجا کے رکھ دیا ہے، مہینے کیا سالوں گزر گئے، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوئی چھونے کو تیار نہیں۔ کتنے گھر وہ مل جائیں گے مسلمانوں کے کہ اچانک جا کر اگر پوچھ لیا جائے قرآن شریف تو دو، گھبرا جائیں گے سب، ایک دوسرے سے نگاہوں میں پوچھنے لگیں گے قرآن شریف کہاں رکھا ہوا ہے، پوچھو، دیکھو، ڈھونڈو۔ تو ڈھونڈ کے جب نکالیں گے تو کس حال میں قرآن ملے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ دھول اس پر ہوگی، گرد اس پر ہوگی، غبار اس پر ہوگی، مکڑی کے جالے اس پر ہوں گے۔ اس حالت میں قرآن شریف کو ہم نے لپٹ کر رکھ دیا ہے، اور اسی گھر کا جائزہ لے لو تو LED ٹی وی چمک رہا ہوگا، سیٹ اپ باکس چمک رہا ہوگا، گانے کے اور فلموں کے سیڈیاں چمک رہے ہوں گے۔ حالت تو یہ ہے کہ لوگ ریموٹ کنٹرول بھی پوچھ کے رکھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج قرآن شریف کو ہم نے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ اسے کوئی چھونے کو تیار نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، جبکہ قرآن اللہ کی وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ ثواب دلانے والی کتاب ہے کہ جس کو پڑھو تو ثواب ہے، پڑھو تو ثواب ہے، پڑھو تو ثواب ہے، سناؤ تو ثواب ہے۔ حتیٰ کہ مفتیان اکرام سے یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور قرآن تو ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا، تو اب کیسے قرآن شریف سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو فقہاء نے جواب دیا، علماء نے جواب دیا، مفتیان اکرام نے جواب دیا کہ وہ شخص باوضو ہو کر قرآن شریف کھولے اور قرآن شریف کی آیتوں کے نیچے سے اپنی انگلی کو گزارتا چلا جائے تو جتنی دور تک وہ اپنی انگلی گزارتا رہے گا اللہ پاک تلاوت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ پڑھو تو ثواب ہے، پڑھاؤ تو ثواب ہے، سنو تو ثواب ہے، سناؤ تو ثواب ہے۔ اب دیکھو، باوضو چھولے تو بھی ثواب ہے، باوضو چھولے تو بھی ثواب ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مومن محبت سے دیکھ لے تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جو کتاب ثواب ہی ثواب دلا رہی ہے، نیکیاں ہی نیکیاں دلا رہی ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو حافظ ہوگا وہی پڑھے گا، جو مسجد کا امام ہوگا وہی پڑھے گا، جو مدرسے کا طالب علم ہوگا وہی پڑھے گا، جو مولانا ہوگا وہی پڑھے گا، جو مسجد کا مؤذن ہوگا وہی پڑھے گا، جو مدرسے کا مدرس ہوگا وہی پڑھے گا۔ کس نے کہا تم سے؟ مسلمانوں، قرآن پوری انسانیت کی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اللہ، پڑھو تو ذرا، قرآن کو چھو تو ذرا، پھر دیکھو کیسا لطف آئے گا، کیسا تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ ارے آج لوگ دلوں کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، دلوں کا چین اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اگر دلی سکون چاہیے تو میڈیٹیشن کرو، کوئی کہتا ہے یوگا کرو، کوئی کہتا ہے ساحل سمندر جا کے لیٹ جاؤ، کوئی کہتا ہے برف کے وادیوں میں چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے حسین نظاروں کو دیکھو، کوئی کہتا ہے گانے سنو، غزلیات سنو، میوزک سنو، تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ حضرات گرامی، ہوش کی آنکھیں کھول لو اور یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو، نہ تمہارے دلوں کا چین اور سکون گانے سننے میں ہے، نہ میوزک سننے میں ہے، نہ ساحل سمندر پر ہے، نہ برف کی وادیوں میں ہے، نہ نظاروں میں ہے۔ اور اللہ کے کلام سے سنو، اللہ کے قرآن
سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. تمہارے دلوں کا چین, تمہارے دلوں کا سکون, تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اللہ. آج ہم قرآن شریف پڑھنے کو تیار نہیں, ذکر خدا کرنے کو تیار نہیں. پھر سب کو برکت چاہیے, خوب آمدنی چاہیے, خوب ترقی چاہیے, خوب آسائش چاہیے, آسانی چاہیے. ارے چاہنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا, حاصل کرنا پڑتا ہے. تو پیارے, برکت یہ کون سی کمپنی کا پروڈکٹ ہے؟ کہاں پر یہ مینوفیکچر ہوتا ہے؟ کون اس کا ڈسٹریبیوٹر ہے, کون اس کا ہول سیلر ہے, یا پھر ریٹیل میں کہاں اور کتنے میں ملتا ہے؟ بولیے. برکت لفظ سنا ہے نا, رحمت لفظ سنا ہے نا, شفا لفظ سنا ہے نا. یہ کہاں پر مینوفیکچر ہوتے ہیں؟ کون ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا, کون ہول سیلر ہے اس کا, کہاں پر اس کا ویئر ہاؤس ہے, کہاں پر اس کی ایجنسی ہے؟ حضرات گرامی, پھر یہ رحمت, برکت, شفا یہ سب کہاں سے ملنے والے ہیں, کہاں سے حاصل ہونے والے ہیں؟ تو سنو پیارے, در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. رب تعالیٰ قرآن ہی میں فرما رہا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ بھی نازل ہوا قرآن میں, یعنی کہ 6666 آیت قرآن کی مومنوں کے لیے رحمت, مومنوں کے لیے شفا. اللہ اللہ. حضور شہباز دکن ایک بات یاد آ رہی ہے, آپ اکثر فرماتے تھے, میاں لوگاں پہلے اناسین لیتے پھر مٹاسین لیتے, جب اناسین مٹاسین فیل ہو گیا تو سورہ یاسین یاد آتا. دیکھیے کتنے پتے کی واہ واہ واہ. حضرات گرامی, اناسین مٹاسین پہلے لے لیتے, وہ فیل ہو گئے تو پھر سورہ یاسین. کتنا اچھا ہوتا کہ پہلے ہی سورہ یاسین پڑھ لیا جائے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, ہر چیز کا قلب ہے, ہر چیز کا قلب ہے, دل ہے, اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو پیارے, قرآن شریف جزدانوں میں لپٹ کر تاپوں میں سجا کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو, صرف رکھنے سے برکت نہیں آگی, صرف رکھنے سے برکت نہیں آئے گی. ذرا سوچو, جہاں پر قرآن شریف کے نسخے تیار ہوتے ہیں وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں نسخے رہتے ہیں قرآن شریف کے, تو وہاں کتنی برکت ہونی چاہیے. مچھلی کمان, گلزار ہاؤس, چار مینار کے قریب میں کتنے بک ڈپوز ہیں, وہاں تو تھپیوں کے تھپیاں سجے ہوئے ہیں قرآن شریف کے, تو کتنی برکت ہونی چاہیے. اس کو تو دکان ہی نہیں کھولنا چاہیے, اس کو تو کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے, قرآن شریف بند کر کے رکھ دو گے تو برکت نہیں آئے گی, قرآن شریف کھول کے پڑھنا شروع کرو تو برکت آئے گی. سبحان اللہ. اور کسی کے مرنے کا انتظار مت کرو. لوگ یہ مزاج بنا کے بیٹھے ہوئے, کوئی مریں گے تو قرآن پڑھیں گے, یا کوئی مرنے والے رہے تو تلقین کے لیے قرآن پڑھیں گے. کون بولے آپ کو یہ طریقہ ہے؟ قرآن شریف روزانہ پڑھو, تھوڑا ہی پڑھو مگر روزانہ پڑھو. دیکھو پھر کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے والا بناؤ, مدرسے سے وابستہ کرو. آج یہ 5 بچوں کی دستار ہو رہی ہے, کتنے خوش نصیب ہیں. اور یہ بھی خوش نصیب ہے, ان کے پیچھے جن اساتذہ نے محنت کی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. اس مدرسے کو چلانے کے لیے جن جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ سب بھی خوش نصیب ہے. ان کے والدین بھی خوش نصیب ہے. سبحان اللہ. کہ حضرات گرامی وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اگر یہ قرآن شریف یاد رکھے اور قرآن شریف
پر عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا. اور سنو، یہ قرآن شریف یاد رکھے، جو پڑھا انہوں نے اس کو بھولے نہیں، ہمیشہ یاد رکھے اس کو پڑھتے رہے، دوسروں تک پہنچاتے رہے، دوسروں کو پڑھاتے رہے، اور جو احکام ہے اس پر عمل کرتے رہے. تو جب تک یہ زمین پر باقی ہے ان کی عزت ہوتی رہے گی، ان کی عزت ہوتی رہے گی، ان کا احترام ہوتا رہے گا حضرات. اور جس دن ان کی آنکھ بند ہوگی اور جب انہیں سپرد لحد کیا جائے گا، جب انہیں قبر کے حوالے کیا جائے گا، تو زمین سے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے زمین، تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، میرا کلام محفوظ ہے، خبردار اس کے جسم کو کھانا نہیں. سبحان اللہ. تو زمین کہتی ہے مولا میں تیرے اس بندے کے جسم کو کیسے کھا لوں جس کے سینے میں تیرے قرآن شریف کے بارے محفوظ ہے، جس کے سینے میں تیرا مقدس کلام محفوظ ہے. سبحان اللہ. قبر بھی ان کو مٹا نہیں سکتی. ان حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھو پیارے، اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھاؤ، حافظ قرآن بناؤ. جن کے بچے ہیں وہ بھی ارادہ کرو، ابھی جن کی شادیاں باقی ہیں وہ ابھی سے نیت کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ابھی سے نیت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جاری کر دے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی رحیمی کریمی کا معاملہ. بندہ جب اچھے کام کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے دائیں جانب جو فرشتہ ہے جو نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے اس سے فرماتا ہے کہ اس نے نیت کر لی ہے، ابھی سے وہ عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرنا شروع کر دے. اور جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، مثلا ابھی بیٹھے بیٹھے کسی نے ارادہ کیا جلسہ 2 بجے تک ختم ہو جاتا، 3 بجے تک انسٹاگرام پہ ریلاں دیکھ کے سوتا ہوں، یہ گناہ کی آپ نے نیت کر لی. تو حضرات گرامی، اب جو بائیں طرف فرشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تیرے اس بندے نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، کیا اس کے نامہ اعمال میں اس کا عذاب لکھ دوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے رک جا، ابھی ارادہ کیا ہے، کرا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکی کا ارادہ ہو تو عمل کرنے سے پہلے ثواب جاری ہو جائے، اور برائی کا ارادہ ہو تو جب تک برائی انجام نہ دے عذاب نہ لکھا جائے. کیسا تمہارا رب غفور الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی ابھی سے نیت کر لو اپنی اولاد کو تم حافظ قرآن عالم دین بناؤ. یہ جو دنیا دار سوچ ہے نا تمہاری، بچوں کو ڈاکٹر ہی بنائیں گے، انجینئرنگ بنائیں گے، یہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ خدمت خلق ہے؟ ہرگز نہیں کہے گی خدمت خلق. اچھا پیسے کمائیں گا بچہ، عالیشان زندگی گزارے گی، پھرنے کے لیے موٹر کار ہوگی، رہنے کے لیے زبردست بنگلہ ہوگا، بنگلے کے اندر بہترین LED ٹی وی ہوگا، وائی فائی کنیکشن ہوگا، بہترین صوفے ہوں گے، اٹالین ماربل ہوں گے، بہترین مکرانہ کا ماربل لگا ہوگا، ہر چیز کی سہولت ہوگی. یہ ہے نا مقصد تمہارا؟ اچھی زندگی گزارنے کا مقصد ہے. بس اتنا ہی جواب دے دو، تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور اسی دن تمہارا انتقال ہو جائے، تمہارا لاشا گھر میں پڑا ہے، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. بچہ آیا ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے گھر پر، دیکھا باپ کی لاش رکھی ہے، سب لوگ قرآن شریف پڑھتے بیٹھے ہیں سرانے. اس نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے؟ سب نے کہا ہم تیرے باپ کے روح کو ثواب پہنچا رہے. تو اب وہ بچہ جس کو آپ نے کبھی مدرسے کی سیڑھی نہیں چڑھنے دی، جسے آپ نے کبھی قرآن کی تعلیم نہ دلائی،
اب وہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ باپ کی روح کو ثواب پہنچے، تو اب وہ اپنے کالج کے بکس لا کے بیٹھ گیا، اب وہ زولوجی پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، باٹنی پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے۔ مشیر آباد والوں جواب دو، کیا وہ باٹنی پڑھے گا تو کیا اس باٹنی کی کتاب کے ایک بھی حرف کا ثواب اس کے مرحوم باپ کو پہنچے گا؟ کیا وہ زولوجی پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا؟ کیا وہ بایولوجی پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا؟ کیا وہ فزکس اور کیمسٹری کی کتابیں پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا؟ آپ کو جواب پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب وہی بچہ وضو بنا کر قرآن شریف کھولے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرے گا تو بسم اللہ کی بے سے ثواب شروع ہو جائے گا۔ دیکھ لو فرق کتنا ہے۔ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لیتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین القلیوبی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے القلیوبی میں، جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، کہ ایک علاقے میں ایک شہر میں قاضی تھا، بڑا جابر اور ظالم تھا، لوگ اس سے بہت ناراض تھے، لوگوں سے طرح طرح کے ٹیکس وصول کرتا اور شاہی خزانہ بھرتا، لوگوں کو تکلیف دیتا، ظالم تھا، جابر تھا۔ وہ مرا اور مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا۔ اب جو برائی وہ کرتا تھا، برائی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ برے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو جب وہ مر کے قبر میں پہنچا، اللہ کے عذاب نے گرفتار کر لیا اس کو۔ اب وہ آگ میں تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے۔ ادھر دھیرے دھیرے وقت گزرا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کے گھر اس کے بیوی کو بیٹا پیدا ہوا، اور پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھا، اور جب وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوا تو عمر کے اس حصے میں بچوں کی تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے، بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تو آج اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ برتھڈے کے بارے میں پوچھو معلوم ہے، اینیورسری کے بارے میں پوچھو معلوم ہے، چاکلیٹ ڈے، ٹیڈی ڈے، روز ڈے، ویلنٹائنز ڈے، یہ سارے ڈیز کے بارے میں معلوم ہے، لیکن تسمیہ خوانی کب ہوتی ہے نہیں معلوم۔ عقیقہ کون سے دن جو ہے کر دینا افضل ہے یہ پوچھو، یہ نہیں معلوم۔ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سب چیزوں کے بارے میں اپنے کو جانکاری ہے نہیں، اور اپن لینا بھی نہیں چاہ رہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ سب کیا چاہ رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہیں، مزے کی زندگی گزارنا، کھاتے پیتے خوش رہنا ہے۔ سب کا مقصد یہ ہو گیا، سب یہی چاہ رہے ہیں۔ پورے دنیا میں اس قدر ملوث ہو گئے، دنیا داری میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ موت کو بھول گئے، قبر میں جانا ہے بھول گئے، میدان محشر میں اٹھنا ہے بھول گئے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بھول گئے، اللہ تعالیٰ سوال و جواب کرنے والا ہے بھول گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تو نے تیری اولاد کی تربیت کیسے کی۔ تو پھر وہاں پہ جواب دینا پڑے گا، میں کانوینٹ اسکول میں پڑھایا، میں کرسچن مشنری کے اسکول میں پڑھایا، میں تیلگو میڈیم پڑھایا، میں ہندی میڈیم پڑھایا، میں انگلش میڈیم پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا میرے بارے میں کیا بتایا، میرے محبوب کے بارے میں کیا بتایا؟ قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ پھر وہاں جواب دینا ہے، سب کو اپنا اپنا جواب تیار رکھو۔ بہرحال 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب وہ بچہ ہو گیا، قاضی کا بیٹا، اور اس کی ماں نے اپنے بچے کی تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی، علاقے کے عالم کو بلایا، عالم صاحب آئے، بچے کو آگے بٹھائے اور کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے قدراتی زبان میں تعوذ پڑھا، اور پھر استاذ نے کہا، مولانا نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے قدراتی زبان میں تسمیہ پڑھا، اور جیسے ہی اس کی زبان سے الرحمن الرحیم ادا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں
88 पे से अजाब उठा लो। फरिश्तों ने हुक्म की तकमील की, अजाब उठा लिया। फिर रब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मौला ये तो अजाब का मुस्तहिक था, ये तो अजाब के लायक था, मौला फिर तूने इस पर से अजाब क्यों उठा लिया, मौला इस पर से अजाब क्यों उठा लिया। तो रब ताला जवाब देता है कि इसकी औलाद मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रही है। अरे जिसकी औलाद मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसकी ही बाप को अजाब दूं, ये मुझे गवारा नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप कुरान शरीफ की बरकत। वही बच्चा अगर 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में आकर के जॉनी जॉनी यस पप्पा ईटिंग शुगर नो पप्पा पढ़ता तो क्या बाप को बख्शवा लेता? बाबा बाबा ब्लैक शीप पढ़ता तो क्या अपने बाप को बख्शवा लेता? 1 2 बकल माई शू पढ़ता तो क्या अपने बाप को बख्शवा लेता? हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल पढ़ता तो क्या अपने बाप को बख्शवा लेता? ये देखो कुरान शरीफ की बरकत कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है, अल्लाह ने अज़ाब उठा लिया। फोटो वीडियो नहीं बनती, गई है फोटो वीडियो सख्ती से बना है, डिलीट कीजिए उसको। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं वो अपने माँ बाप को बख्शवा लेते हैं। अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दिलाओ। ये जो स्कूलों की तरफ तुम्हारी पूरी तवज्जो मरकूज है, नो एडमिशन एडमिशन क्लोज के बोर्डा भी स्कूल की गेटों पे लगा दिए गए तो लोग पीछे के दरवाजे से रास्ता बनाते, काउंसलर से तो भी फोन कराते, एमएलए से तो भी फोन कराते, लीडर से तो भी फोन कराते, पैसे तो भी देने की बात करते, 2-2 से 5-5 लाख डोनेशन फीस देने को भी तैयार हो जाते। बस क्या मकसद है? बच्चे का एडमिशन हो जाना। अभी 2023 चल रहा, 2025 के फॉर्म अभी से भर के दे रहे लोग। स्कूलों की इतनी डिमांड है, मदरसों में ऐलान कर करके बुला रहे, आओ भाई पढ़ के जाओ, आओ भाई पढ़ के जाओ, तो किसी को तवज्जो नहीं है। और सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम? सबसे बड़ी वजह ये है, लोगों को ये लगता बच्चा अगर हाफिज बन गया तो क्या करता? मस्जिद में इमामत करता, महीने को 12,000 रुपए देते मस्जिद वाले। 12,000 रुपए में क्या होता बच्चे का? बच्चा खाएगा क्या? फिर बीवी बच्चों को संभालेगा क्या? मस्जिद वाले छोटा रूम देते, वो छोटे रूम में पूरी जिंदगी गुजार देना उन्हें। फिर आधी रात को निकल जाओ, बोल साहब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बोल तो बीवी बच्चों को लेकर रोड पे आ जाना उन्हें। बोलो हकीकत है ये बात? बोलो बेशक सही है ये बात? बेशक बिल्कुल सही है। तो मैं कहता हूं फिर तुम जो ये सोच रखते हो कि बच्चा हाफिज बन के 12,000 की नौकरी करेगा तो फिर खाएगा क्या, कमाएगा क्या, तो जैसा तुमको तुम्हारे औलाद की फिक्र है, तुम्हारा इमाम भी तो किसी की औलाद है। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम्हारा इमाम भी तो किसी का बेटा है, तुम्हारा इमाम भी तो किसी का भाई है, तुम्हारा इमाम भी तो किसी का शौहर है, तुम्हारा इमाम भी तो किसी का बाप है। वाह बेशक। तुम्हें फिर उसकी फिक्र क्यों नहीं होती? चलो महीने को महीना तनख्वाह अगर इतनी फिक्स है कमेटी वालों की तरफ से, कभी नमाज को गए वक्त, मुलाकात किए वक्त हाथ में कुछ नजराना रखते, भूल के भी नहीं रखते, भूल के भी नहीं रखते। वही डांसरों पे नोटा उछालना रहा तो कैसा जोश आता, ओ हो संभाले नहीं संभलता भाई मेरा। हिजड़े नाचते उनके ऊपर नोटा उछालता, बाजारू औरतें नाचते उनके ऊपर पैसे उछालता, ऑर्केस्ट्रा में, बाजे में, डीजे में तो बस होश ही नहीं है, इतने का बंडल खत्म हो गया। एक को देख के एक को जोश आता। बस सही है भाई, कड़वे गोलियां हैं मगर जरूरी है, खाली मीठे गोलियां दिए तो नहीं होता, जरूरत पड़ने पे कड़वे गोलियां भी देना पड़ता, तो ही इलाज होता। डॉक्टर हकीम कड़वी दवा देता, दुश्मनी में नहीं देता।
डॉक्टर इंजेक्शन दिया तो दुश्मनी भी नहीं देता, इलाज मकसद रहता। बात सही है। अगर कोई डॉक्टर बोला ठीक है, बाजू की किराने की दुकान से एक 5 संतरे के खुरेश, 5 पुदीने के खुरेश रोजाना 2-2 चूस के सो जाओ बोले तो इलाज होता उसका? होता? डॉक्टर को गालियां दे के आते, ये कौन सा डॉक्टर है यार? संतरे के गोलियां, पुदीने के गोलियां चूस के सो जाओ। तो कड़वे गोलियां देना पड़ता, इंजेक्शन लगाना पड़ता, मकसद इलाज है। ये कड़वे बोल भी इलाज के लिए है, किसी की दुश्मनी में या किसी की तज़हीक व तज़लील के लिए नहीं। तो हजरात गिरामी, नोटा उड़ाने को वो वहां पर आप फुल मूड में है, इमाम को मस्जिद में मदरसे में देने को आपका दिलिश नहीं पड़ रहा, आपका दिलिश नहीं पड़ रहा। मदरसा चलाना कितना मुश्किल का काम है, जरा हमारे मौलाना मुमताज साहब से मिलकर के आप बात कीजिए। आप जो आपके मेहमान आलिम दीन है मौलाना फखरुद्दीन साहब, ये भी माशाअल्लाह नागपुर में ताजाबाग शरीफ के अंदर लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं। इनको पूछिए आप कितने मसाइल होते हैं मदरसा चलाने में, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है मदरसा चलाने में, मदरसे को परवान चढ़ाने में। हाँ, चप्पलें घस जाती हैं चंदा वसूल करने में, बेइज्जतियों के घूंट पी पी करके दिल को जिगर को दबाना पड़ता, फिर वो घर के वास्ते नहीं रहता, उसमें 0% कमीशन। अल्हम्दुलिल्लाह 4 चक्कर कराता उन्हें कम से कम। अब 20 दुकान खोला भाई, शाम में आओ देखेंगे। एक जवाब ये रहता, दूसरा जवाब ये रहता, वालिद साहब नहीं है अभी, वालिद साहब आए तो पूछ के बोलता हूँ मैं, समझ रहे? उन्हें फिर क्या बोलता, पिछले साल का लिखा हुआ है हमारा आपके पास। फिर चौथी बात क्या बोलता, अभी ये साल जो है हम लोग पैसे नहीं दे रहे, साड़ियां बांटने का इरादा रखे। किस तरह के जवाब आते सामने। 4 चक्कर कराने के बाद में भी उन्हें सारी हाथ नहीं देता, जब्त करना पड़ता, गुस्से को काबू में रखना पड़ता, बर्दाश्त करना पड़ता। वो तमाम चीजें बर्दाश्त करने से मदरसा आगे बढ़ता। समझ रहे हैं आप? मदरसा चलाना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े असातिज़ा उलमा ये फरमाते हैं, आदमी एक वक्त में 100 पोल्ट्री फार्म और 100 बकरे के फार्म चला सकता, लेकिन एक मदरसा एक वक्त में नहीं चला सकता। अल्लाह अकबर। तो इतनी दुश्वारियां और इतनी कुर्बानियां देने के बाद मदरसा परवान चढ़ता है। इस बात को समझो आप। और खुदारा मदरसों से जुड़ो, मदरसों का ख्याल करो, मदरसों से वाबस्ता रहो। और ये जो आपने अंदाज अपना लिया है, रमजान में 1100 देना है और बकरीद में एक चमड़ा देना है, फिर साल भर भूल जाना है, यही रवैया है आप लोगों का। मदरसा याद नहीं आता। हाँ याद आता, कब याद आता? कोई मर गए तो याद आता। कुरान पढ़ने बच्चे कहां से आते हैं? मदरसे से आते हैं। यार ये तो घर में खाना बना, दावत बनी, दावत की, खाना बना, बहुत सारा खाना बच गया, इतना नहीं, मदरसे में दे देना, बच्चे गरम खा लेना। ये चंद मौके हैं जहाँ मदरसा याद आता। इसके अलावा कहीं भी मदरसा याद ही नहीं आता। किधर है मदरसा, कहाँ है मदरसा, क्या हालत है मदरसे की, क्या चीज़ की ज़रूरत है मदरसे में, बच्चे खाना खाए कि नहीं खाए, बच्चों के खाने का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कभी चलते चलते बच्चों को फल फ्रूट ला के दे दिए, बिस्किट की पैकेट ला के दे दिए, कभी ऐसा किए आप? कभी भी नहीं किए, क्योंकि अपना ताल्लुक मदरसे से है ही नहीं। इस वास्ते मदरसे का ख्याल ही नहीं आता। बदलो इस तरीके को। और ये सुन लो, मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान कहलाते हैं।
مہمانان رسول کی مہمان نوازی کا موقع ملے گا تو یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بتاؤ جی، آج ایم ایل اے ایم پی کا پی اے آ گیا، باڈی گارڈ آ گیا تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے؟ آپ بابا اتنے بڑے آدمی کا خاص پٹھا آ گیا میرے پاس، بولو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ ذرا سوچو، یہ انہیں آج عزت ہے، اس کی سیٹ پر ہے، انہیں تو عزت ہو رہی اس کی، کل کو عزت نہیں رہیں گی، سیٹ سے ہٹ جائیں گا تو، لیکن رسول اللہ کے مہمانوں کی عزت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ رسول اللہ سے جو ہے محبت اگر تمہیں ہے تو رسول اللہ کے جو مہمان ہے، جو مدرسے میں زیر طالب علم، جو زیر تعلیم طلبہ ہے، تم ان کی خدمت کرو، تم ان کی کفالت لو، تم ان کے لیے کچھ محنت کرو، ان کے لیے پھل فروٹ پہنچاؤ، جس طرح گھر کا خیال کرتے ہو اس طرح تم مدرسے کا بھی خیال کرو، تو انشاءاللہ مدرسے پروان چڑھیں گے، مدرسے ترقی پائیں گے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی ہمت بنے گی، اور وہ تمہارے لیے کل جو ہے پیشوا بن کر کے باہر آئیں گے، تمہارے امام بن کر کے باہر آئیں گے، تمہارے مقتدی بن کر کے باہر آئیں گے، اس لیے کہ مدرسوں کی اور عالموں کی، حافظوں کی ضرورت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، اور جب تک دنیا میں مسلمان باقی ہے ان کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ گھر میں اگر بچے کی ولادت ہوگی تو ایریا کاؤنسلر کو فون کر کے نہیں بولیں گے کاؤنسلر صاحب آؤ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کان میں اذان دے دو۔ کاؤنسلر کو کوئی نہیں بلاتا، بلاتا ہے تو امام کو بلاتا ہے، بلاتا ہے تو عالم کو بلاتا ہے، بلاتا ہے تو مولانا کو بلاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، بچہ پیدا ہو کے، بڑا ہو کے، پروان چڑھ کے، شادی کے بعد زندگی جتنی گزارے گا اور اس کے بعد مر جائے گا، تو مرنے کے بعد یہاں تک کہ قبر میں پہنچنے تک ہر جگہ عالم کی ضرورت پڑے گی، ہر مقام پر امام کی ضرورت پڑے گی۔ تو پیارے، جن کی ضرورت ہے پھر ان کی قدر کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ جہاں سے وہ نکلتے ہیں اس جگہ کی قدر اور اہمیت کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اسی لیے آج ہم ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اسی لیے آج ہم جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ خدا را ہوش کی آنکھیں کھولو اور وقت رہتے ان حالات کو سنبھال لو، وقت رہتے ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو سدھار لو، تو انشاءاللہ آنے والا مستقبل سنور جائے گا، تمہارے نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ تم علماء نواز بنو، تم علماء کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والے بنو۔ آج دیکھو عالمہ اپنے مدرسوں میں، اپنے روموں میں اکیلے تنہا بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ چائے خانوں میں، پان کے ڈبوں پر، چوراہوں پر، لیڈروں کی محفل میں، ان کی آفیسوں پر اپنا وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، بزرگوں سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ در کارہا چیکار بہتر اس، کہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تو جواب دیا صوفیاء نے کہ در کارہا ہمی کار بہتر اس، کہ در محفل علماء نشیشتن و از صحبت ایشا متمتع شدن۔ تمام کاموں میں یہی کام سب سے بہتر ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو اور ان کی صحبت سے مستفیض و مستنید ہوتے رہو۔ حضرات گرامی، کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن بس میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مدرسے میں جو آپ تعاون کرتے ہیں، دیکھو وہ کیسے کام آتا ہے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں اس کی مثال بیان کر دیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تیرا میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا، 1 درہم خرچ کرنا ایسی مثال رکھتا ہے جیسے ایک کسان کا 1 گیہوں کا دانہ زمین میں بونا۔ کسان بوتا ہے 1 دانہ، لیکن اللہ 1 دانے کے عوض 1 دانہ نہیں دیتا ہے بلکہ 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرنے کا بھی ثواب 700 کے برابر ہے، اور اللہ پاک اس بندے کو نوازتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور سنو، قیامت کے دن بھی وہ بڑی عزت پائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے 4 دروازوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ ایک دروازے پر لکھا ہوگا شہید، دوسرے پر لکھا ہوگا حاجی، تیسرے پر لکھا ہوگا سخی، چوتھے پر لکھا ہوگا عالم۔ تو حضرات گرامی، یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو اب یہاں پر یہ بات اٹھے گی
کہ پہلے کون جائے گا. جب یہ بات الجھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو ان کے بیچ فیصل بنا کر روانہ فرمائے گا. حضرت جبریل آئیں گے اور پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، تو بتایا جائے گا ان سے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ پہلے جائے گا کون. تو حضرت جبریل شہیدوں سے پوچھیں گے بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو شہداء کی جماعت کہے گی ہم نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے، ہم نے میدان کارزار کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے اپنے جسموں پر زخم کھائے ہیں، چوٹ کھائی ہے، ہم نے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا ہے، ہمارے اعضائے جسم کو کاٹ کر کے جدا کیا گیا ہے، لہذا ہم جنت میں پہلے جانا چاہتے ہیں. جب وہ اپنی بات رکھیں گے تو حضرت جبریل ان سے فرمائیں گے اے شہداء یہ تو بتاؤ شہادت کی موت مرنا کتنا افضل ہے، شہید کا کیا درجہ ہوتا ہے، شہید کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، شہادت کی موت کتنی پیاری ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کی جانکاری تم کو کس سے ملی. تو شہداء جواب دیں گے عالم سے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالموں سے ملی. تو حضرت جبریل کہیں گے رک جاؤ. پھر حاجیوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے بولو تم کیا کہتے ہو. تو حاجی کہیں گے ہم نے اس سفر مقدس کو اپنایا، ہم نے سفر کی مسافت کو طے کیا، ہم نے صحبت سفر کو برداشت کیا، ہم نے مطاف میں طواف کیا، ہم نے صفا و مروہ کی سعی کی، ہم نے رمی جمرات کیے، ہم نے فلاں کیے فلاں کیے فلاں کیے، لہذا ہم سب سے پہلے جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں. تو حضرت جبریل ان سے فرمائیں گے حاجیوں یہ تو بتاؤ مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں تم کو کس نے بتایا. تو پھر وہ بھی جواب دیں گے ہم کو عالموں نے بتایا. مناسک حج کیسے ادا ہوتے ہیں ہم کو بتانے والے علماء ہیں. تو کہیں گے تم بھی رک جاؤ. پھر اس کے بعد سخیوں کی طرف پلٹیں گے اور فرمائیں گے بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو سخی لوگ کہیں گے ہم نے سخاوت کی ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، ہم نے زکات نکالی ہے، ہم نے فطرہ نکالا ہے، ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں. تو جب وہ اپنی بات بتائیں گے تو حضرت جبریل ان سے بھی فرمائیں گے یہ تو بتاؤ سخیوں کہ زکات کیسے نکالی جاتی ہے، کتنے پہ کتنی زکات بنتی ہے، سونے پر کتنی زکات ہے، چاندی پہ کتنی زکات ہے، مال تجارت پر کتنی زکات ہے، کھیتی باڑی پر جو ہے زکات کتنی ہوتی ہے، یہ تم کو کس نے بتایا ہے، یہ سارے مسائل تم کو کہاں سے پتا چلے. تو سخی بھی جواب دیں گے کہ ہم کو علماء سے پتا چلا. تو پھر حضرت جبریل جواب دیں گے اے شہیدوں شہادت کا درجہ اور مرتبہ تم کو پتا چلا ہے علماء سے. اے حاجیوں مناسک حج کیسے ادا کرنا ہے تمہیں پتا چلا ہے عالموں سے. اے سخیوں سخاوت کی برکت کیا ہے، زکات کیسے نکالی جاتی ہے، یہ سارے باتیں تم کو پتا چلی ہے عالموں سے. تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عالموں کو جنت میں بھیجا جائے گا، عالموں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو حضرات گرامی جب حضرت جبریل یہ فیصلہ سنا چکے ہوں گے تو علماء کی جماعت حضرت جبریل سے یہ کہہ رہی ہوگی اے حضرت جبریل ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سے بھی پہلے آپ سخیوں کو جنت میں بھیجیے، اس لیے کہ سخیوں نے سخاوت کی ہے تو مدرسے چلے ہیں، مدرسے چلے ہیں تو ہم باہر نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے سخاوت کی برکت، یہ ہے مدرسوں میں چندہ دینے کی برکت کہ عالم تمہارے لیے سفارش کرے گا. نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے بلکہ عالم سے بھی پہلے تم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اپنا مال غیر غلط کاموں میں مت لٹاؤ، اللہ و رسول کے نام پر دو، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کرو، حرام کاموں میں پیسہ ڈالنا بند کرو. یہ وبال جان ہے، یہ عذاب جاریہ ہے، اس سے بچو. اور جو کام کرنے سے ثواب جاریہ ہوتے ہیں وہ کام میں حصہ لو. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں دولت اللہ کا انعام ہے لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری باتیں دیکھیے آپ. حرام کاموں میں بے دریغ ہم پیسہ ڈال رہے ہیں اپنا اسٹیٹس دکھانے کے واسطے، چاہے برات کے معاملے میں رہن دو، چاہے دعوت کے معاملے میں رہن دو، چاہے اپنے خود کے خریداری کے معاملے میں رہن دو. سب چیز برانڈ ہونا، نکلے تو چار لوگاں پوچھنا کہاں سے لیا کتنے میں لیا. تو ہر کوئی اپنے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن سنو
جو مال ذات پہ خرچ ہوگا اس کا حساب دینا ہے، اور جو مال اللہ رسول کی راہ میں ان کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس کا حساب دینا نہیں ہے، اس کا حساب ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، نہ کہ فوٹو ویڈیو کے شوق میں آتے۔ آج کل خیر خیرات اور دان کا معاملہ ویسی ہو گیا، جہاں ویڈیو ہے وہیں سخاوت دکھ رہی ہے، جہاں ویڈیو فوٹو نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا ہے وہاں پہ۔ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ بانٹے کو فیس بک میں آنا، کم سے کم فیس بک میں تو آنا، لوکل چینل میں نہیں آیا تو نہیں آیا، فیس بک میں تو آنا، یہ تمنا ہے۔ تو سنو، جو تمنا کرو گے وہی پاؤ گے۔ اگر اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت رکھو گے، ثواب پانے کی نیت رکھو گے تو وہ ملے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں جو۔ پھر ایک مرتبہ فارغ جی نے ادارہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بات جو بیچ میں یاد کیا تھا بولنا، پھر وہ بولتے بولتے رہ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 5 مدرسے کے بچے ہیں، 5 جو فارغ ہوئے ہیں، ایک کا بھی تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے نہیں ہے، یا تو بہار کے ہیں، یا تو کشن گنج کے ہیں، یا تو بنگال کے ہیں۔ ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں؟ آج یہ لوگ یہاں آئے، رہے، پڑھے، قابل بنے، اب یہ لوگ یہاں رکتے نہیں، رکتے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ پھر ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کیوں نہیں حافظ قرآن بن رہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں عالم دین بن رہے؟ کیوں قاری قرآن نہیں بن رہے؟ کیونکہ اپنے کو دلچسپی نہیں۔ خبر کیا سمجھ رہے؟ مدرسوں میں پڑھانے کا مطلب جن کے بچوں کا رہنے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا وہ بچوں کو مدرسے میں ڈال دیں۔ اپنے کو اللہ تعالیٰ سب دیا، اچھا کھا رہے، اچھا پی رہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، مگر سنبھال لے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی؟ یہ سوچ پالنے کے رہتے۔ بدلو اس سوچ کو کہ کہیں بھی دکھاوا نہیں ہے، غریب ہے تو مدرسے میں پڑھنا، یتیم ہے تو مدرسے میں پڑھنا، بے سہارا ہے تو مدرسے میں پڑھنا، غلط۔ نبی کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو تم مسلمان نہیں ہے، تو ایمان والے نہیں ہیں، بے شک، تو پھر مدرسے کی طرف اپنے بچوں کو بھیجو، مدرسوں میں پڑھاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، خالی مدرسہ سن کے نہیں بھیج دینا، کون سے مدرسے میں بھیجنے پہلے یہ معلوم کرنا، تحقیق کرنا۔ خالی دارالعلوم ہے بول کے نہیں بھیج دینا، مدرسہ ہے بول کے نہیں بھیج دینا۔ کون بھی کتنی بھی آ کے تعریف کرنے دو، آئی بہت اچھا مدرسہ ہے باجی، اکثر عورتیں بہت کر لیتے تعریف، بہت اچھا مدرسہ ہے آپا، بہت اچھا مدرسہ ہے بھابھی، بڑی بلڈنگ ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں بچوں کے واسطے، ٹھنڈے پانی کا فریج ہے، گرم پانی کا ہیٹر ہے، گیزر ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے طریقے سے تعارف رکھتے نا، سامنے والے موڈ بنا لیتے، ہاں یہی بھیجنا ہے بچے کو۔ یہ نہیں پوچھتے کون سی جماعت کا ہے، بے شک، کون سے مسلک کا یہ مدرسہ ہے، یہ نہیں پوچھتے، بس دارالعلوم کی بلڈنگ کی، وہاں کی سہولیات کی تعریف سنتے ارادہ ہو جاتا بھیج دینے کا۔ غلط ہے یہ طریقہ، یہ طریقہ بند کرو۔ جو بھی جس بھی مدرسے کے بارے میں آ کر تمہارے سامنے بات رکھے تو ان سے پہلے پوچھنا یہ بات، کون سی جماعت کا ہے وہ مدرسہ، کون سی جماعت کا ہے وہ مدرسہ۔ اگر آگے سے جواب آئے ہمارے کو نہیں معلوم، خالی اتنا ہی معلوم مدرسہ بول کے، تو ڈاؤٹ فل ہے معاملہ۔ اہل سنت و جماعت کا بھی بول دیے تب بھی یقین نہیں کرنا، مدرسے کو جانا، بچے کو ایڈمیشن کرانے سے پہلے مدرسے میں جو آفس میں انتظامیہ کے جو لوگ رہتے ہیں، جو کرسپونڈنٹ ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا اور ان سے 2 باتیں ضرور پوچھنا کہ آپ کے مدرسے کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم کس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی وہ کہیں گے کہ بچوں کا جو ہے ہال میں جمع واڑا ہوتا ہے، سب کو لائن میں
جو ہے کھڑا کیا جاتا ہے اور ان سے پھر نظم پڑھائی جاتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہے بچوں سے ہم جو ہے قومی ترانہ پڑھاتے ہیں اور وہ قومی ترانہ کون سا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو اگر یہ کہے تب بھی آپ یقین نہ کرنا ابھی بھی معاملہ ڈاؤٹ فل ہے. کہ دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے جو مدرسے ہوتے ہیں ان مدرسوں کی شروعات لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے نہیں ہوتی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے ہوتی ہے. یا کعبے کے بدر دعا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، یہ صلاۃ و سلام کرتے ہوئے ہمارے مدرسوں کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. دوستوں اور بزرگوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوچھنا کنفرم کرنا پہلے خالی دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے بچوں کو لے جا کے داخل نہیں کرا دیں، ورنہ پوری نسل برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ ہاں، ہوشیار باش، ہوشیار رہو. قدم قدم پر خطرہ ہے. جیسا پرس سنبھالتے، جیسا موبائل سنبھالتے، کیسی نگرانی رہتی. اماں موبائل، اماں موبائل، کتنی فکر ہے موبائل کی. کہیں رکھتے کہ نکل بھی گیا تو پلٹ کے بھاگ کے آتا، گرتے پڑتے آتا، موبائل 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 بولتا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے پرس کی، موبائل کی آج جتنی اہمیت ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ تجھے تیرے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی تجھ میں فکر ہونی چاہیے. ایمان عقیدہ سلامت ہے پیارے تو پھر تیری دنیا آخرت روشن ہے. اور اگر یہ چیز گنوا دیا تو نے تو دنیا کٹے گی، قبر و آخرت میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہ ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو چیز تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے آپ پتا کرو. اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. اللہ پاک کے ہمیں سننے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. تو ایسی بات کو، ایسا لفظ کو، ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گریز ہو، رجوع ہو، توبہ ہو. مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.